الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، میمون ابن مہران جلیل القدر تابعی ہیں۔ وہ 40 ہجری میں پیدا ہوئے اور 117 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ امام الذہبی کے قول کے مطابق انہوں نے متعدد حضرات صحابہ مثلا ابو ہریرہ، حضرت عائشہ، حضرت ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے روایت کی ہے۔ جعفر ابن برقان فرماتے ہیں، میمون ابن مہران نے مجھ سے کہا، یا جعفر قل لی فی وجہ ما اکرہ فإن الرجل لا ينصح اخاہ حتی یقول له فی وجہہ ما یکرہ۔ اے جعفر، جو بات مجھے بری لگے وہ میرے سامنے کہہ دو، اس لیے کہ ایک آدمی اس وقت تک اپنے بھائی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کے منہ پر وہ بات نہ کہے جو اسے بری لگے۔ حلیۃ الاولیاء جلد 4 صفحہ 86۔ نصیحت ایک بہت ہی مشکل کام ہے، خصوصاً جب کہ نصیحت میں انسان کی کوتاہی پر تنقید کا پہلو بھی شامل ہو جائے۔ عام طور پر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے متعلقین میں سے کسی پر تنقید کرنے اور اس کی غلطی پر زبان کھولنے سے گریز کرتے ہیں۔ کوئی کسی کے ساتھ اپنے تعلقات بگاڑنا نہیں چاہتا۔ تعلقات کا لحاظ اور دوسروں کی ناراضگی کا خوف ان کی اصلاح میں مانع بن جاتا ہے۔ سماج میں ایک شخص اپنے خلاف تنقید سننے کی ہمت نہیں رکھتا تو دوسرا شخص اس پر تنقید کرنے کی جرات بھی نہیں کرتا۔ کسی کے انا اور کسی کے تحفظات ایک دوسرے کی غلطی ہی پر برقرار رہنے کا معقول عذر بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی ہمت کر کے بولتا بھی ہے تو پیٹھ پیچھے کسی اور کے سامنے۔ یہ چیز کسی کی اصلاح تو نہیں کرتی، البتہ آپس کی نفرت اور باہم عدم اعتمادی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ ایک بااصول انسان کا حال اس سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ مداہنت اور خوش فہمی کی دنیا میں جینے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ دوسروں کی اصلاح کی خاطر کڑوی بات بولنے اور اپنے خلاف کڑوی بات سننے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ وہ اپنے خلاف تنقید کو جذبات کے عینک سے دیکھنے کی بجائے حقیقت پسندی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کوئی اس کی غلطی کی نشاندہی کرے تو اس کو وہ اپنی بے عزتی اور دل آزاری کا معاملہ نہیں بناتا، بلکہ اصلاح اور ترقی کا معاملہ بنا لیتا ہے۔ وہ اپنے ناقد کو اپنا دشمن سمجھنے کی بجائے اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے۔ ایک بااصول انسان اعلیٰ سطح پر جینے والا انسان ہوتا ہے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔